الحمد لله رب العالمين. کہتے ہیں جی کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ میرا بھائی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی تھے، جدید و قدیم علم کے ماہر تھے۔ ان کو تصوف سے کچھ اختلاف تھا۔ ایک دن وہ اتفاق سے سہارنپور تشریف لائے اور سوچ کے آئے کہ آج میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھوں گا کہ یار یہ تصوف کیا چیز ہے، ہمیں تو سمجھاؤ، اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑی تیاری کر کے آیا کہ آج حضرت کو میں بڑا تنگ کروں گا۔ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کتاب لکھنے میں مشغول ہیں۔ حضرت اس وقت کتابیں لکھ رہے تھے نا، حدیث کی بدل مجہول لکھ رہے تھے، اوجد المسالک لکھ رہے تھے، لامع الدراری لکھ رہے تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے تھے۔ تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا کہ ایک آدمی حدیث رسول میں مشغول ہے اور میں سوال کروں۔ تو آپ نے دیکھا اور فرمایا ندوی مجھے معلوم ہوتا ہے تم کچھ پوچھنے آئے تھے، پوچھ لو۔ پھر انہوں نے کہا حضرت بڑی لمبی بات ہے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ انہوں نے کہا تم پوچھ لو، لمبی ہے یا چھوٹی ہے۔ میں نے کہا جی تصوف کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابتدا اس کی ہے اخلاص نیت اور انتہا ہے اخلاص عمل، یہ ہے تصوف۔ ابتدا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت خالص ہو۔ انتہا کیا ہے؟ کأنک تراہ، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، بس یہ اس کی انتہا ہے۔ کہتے ہیں دو لفظوں میں ہمیں حضرت نے تصوف سمجھا دیا، ہمارے دل میں وہ جو غبار تھا نا سارا دھل گیا، سمجھ آ گیا کہ تصوف بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ جھینگا کھانا کیسا ہے میرا بھائی؟ میں نے کئی بتایا ہے کہ مجھے اس پر خود بھی اعتراض تھا کہ جھینگا مکروہ ہے، لیکن میں جب بنگلہ دیش کے دورے پہ گیا تو وہاں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت عافیت دے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کل بڑا امتحان ہے وہاں بھی علماء کے لیے، ہر جگہ امتحان۔ ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ جھینگا، انہوں نے کہا نہیں یہ مچھلی کی قسم ہے اور حلال۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھایا کہ جب علماء کہہ رہے ہیں، اور پھر جتنا مچھلی کو بنگالی سمجھتا ہے نا، کسی کا باپ بھی نہیں سمجھتا ہے، یہ مچھلی کی ایک ایک نسل کو بھی جانتے ہیں، ایک ایک قسم کو بھی جانتے ہیں۔ جیسے عرب لوگ تھے نا، یہ گھوڑے اور اونٹ کو جانتے تھے، دور سے دیکھ کے بتاتے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ ابلق جو ہے، یہ جواد ہے، سباق ہے، نہیں ہے۔ اونٹ کو دیکھ کے کہتے کہ کیسا اونٹ ہے۔ پھر اونٹوں پر ان کے امتحان ہوتے تھے کہ اونٹ وہ ہو جس کی منہ اتنا پتلا ہو کہ گلاس سے پانی پی لے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی ہے، روہی کا علاقہ جو ہے نا ہمارا، اس میں بھی اونٹ ہوتے ہیں بڑے زبردست، اور وہ اونٹ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جیپیں آپ کی جو ہے نا 4 ویل ڈرائیو، یہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا ان اونٹوں کی ایک بڑی عجیب وصف ہے، آپ اونٹ میں بیٹھ جائیں، سفر کر رہے ہیں، جب 100 میل پورے ہو جائیں گے اونٹ سانس کھینچے گا کہ اب 100 میل ہو گیا، میں تھک گیا۔ میں نے خود ان پہ سفر کیا ہے، جیسلمیر کا، بیکانیر کا، بھرت پور، وہ پتہ نہیں کون کون سی دنیا دیکھ ڈالی ہے۔ شکار کے شوق ہوتے تھے، بچپن میں آدمی فارغ ہوتا ہے نا، پاگل ہوتا ہے،